بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گلفام چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کا دن، جس دن نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا کے اندر بدبخت یزید کی طرف سے شہید کیا گیا۔ ان کے ساتھ جو مقدس نفوس تھے ان کو شہید کیا گیا، اور شہادت کے درجے کو پانے والے، جہاں پر ایک کم سن بچے 6 ماہ کے بچے تھے، وہاں پر 18 سال کے نوجوان بھی تھے۔ یعنی اس اتنی بڑی شہادت کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ اس اتنی بڑی قربانی کے پیچھے جو ہے کہ انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے مقصد کیا تھا، اس کو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس واقعہ کربلا کے پیچھے جتنا بڑا مقصد تھا، اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو آج ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری گفتار، ہمارے حال احوال سب کچھ بدل جائے۔ جو ضرورت ہے وہ واقعہ کربلا کے پیچھے چھپی مقصدیت کو سمجھنا ہے۔ یعنی اگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام گھر میں بیٹھ کر بس لوگوں کو دست بوسی کا شرف بخشتے رہتے اور اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کی تبلیغ کرتے رہتے تو بھی نظام چل سکتا تھا، لیکن جگر گوشہ بطول نے میدان کربلا کے اندر جا کر اتنا بڑا جو امتحان دیا، وہ کس مقصد کے تحت دیا؟ یعنی جب دین اسلام کی اقدار پہ اس حد تک باتیں آ گئیں کہ یزید نے جو رشتوں کا حیا تھا وہ ختم کر دیا۔ یزید بدبخت جو تھا وہ شرابی بھی تھا، وہ زانی بھی تھا، فحاش بھی تھا، فحاشی اور عریانی کا مرتکب ہونے والا بھی تھا، اور رشتوں کے احترام سے خالی بھی تھا۔ اس نے دین اسلام کی بتائی ہوئی جو حدود و قیود تھیں ان کو توڑتے ہوئے جو نئے اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کی وہ بڑی افسوسناک تھیں، اور جو دین اسلام کی اقدار پر جو ایک دبا لگانے کی اس نے کوشش کی، جو اس نے دین اسلام کی اقدار کو مٹانے کی کوشش کی، اور اپنے مائنڈ سیٹ کو، اپنے غلیظ سوچ کو اسلام کے اوپر جب مسلط کرنے کی کوشش کی، تو ایسی کنڈیشن میں سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کے تحفظ کے لیے اپنا گھر 72 تن جو تھے وہ وہاں پر راہ خدا میں قربان کیے، اور یہ پیغام دیا کہ دین اسلام میں کے اوپر اگر بات آ جائے تو پوری عالم انسانیت، بالخصوص جو مسلمان ہیں، عالم اسلام ہے، مسلمانوں کے لیے میسج دیا کہ جب بات آ جائے دین اسلام کی اقدار کی، جب کوئی بدبخت مسند اقتدار پر بیٹھ کر انسانیت کی اقدار کو مجروح کرے، جب کوئی بدبخت مسند اقتدار پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سریحاً خلاف ورزی کرے، تو ایسی سچویشن کے اندر اپنی جان تک لٹا دینی چاہیے، اور اس بڑھنے والے ظلم کو، اس بڑھنے والے کفر کو، یقیناً جب اللہ رب العزت کے حکم سے جو منہ موڑیں گے تو کفر کی طرف ہی جائیں گے نا لوگ۔ اس کو روکنے کے لیے، ہر قربانی کے لیے ایک مثال بن گئے سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ انہوں نے یہ شہادت دے کر ایک مثال قائم کی۔ اس کے لیے، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمیں بھی اپنی زندگی کی مقصدیت کو سمجھنا ہے۔ ہمیں بھی آج کے دور کے اندر صحیح اور غلط کی پہچان کر کے غلط کو غلط کہنا ہے۔ اگر آپ صرف یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ جانتے ہیں کہ اس راستہ غلط ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ اس راستے پر چلنے والے اس شخص کا کردار غلط ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، پھر بھی اگر اس کے سامنے آپ چھپ جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، بزدلی دکھاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا دکھ مجھے شہادتوں پر نہیں ہوا تھا جتنا کوفیوں کے خاموش ہونے پہ ہوا تھا، اور خاموش رہنے پہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے۔ یعنی جب 2 راستے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اب غلط پتہ چلنے کے باوجود بھی اس کو آپ روک نہیں رہے، اس کے خلاف آپ بول نہیں رہے، قولی طور پر، فعلی طور پر آپ کوشش ہی نہیں کر رہے، اپنا کردار ہی ادا نہیں کر رہے، تو مجھے بتائیے کہ من حیث المسلمان آپ کہاں پر کھڑے؟ اسلام کی اقدار کے تحفظ کے لیے آپ نے کیا رول پلے کیا؟ کیا آپ نے اسلام کے
تحفظ کے لیے، اسلام کی اقدار کے تحفظ کے لیے کچھ کیا؟ یعنی اگر ہم اوورآل دیکھیں سویڈن جیسے ملک میں 2 دفعہ قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، تو کیا ہماری حکومت نے کوئی ایسا ان کو جواب دیا جو دینا چاہیے تھا؟ ایسی مؤثر آواز اٹھائی جو اٹھانی چاہیے تھی؟ یا کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم مؤثر آواز اٹھا سکیں اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تحفظ کر سکیں، اس کی اقدار کو بچا سکیں، دین اسلام پر اٹھنے والے ہاتھوں کو اور دین اسلام کی اقدار کو مٹانے والے ہاتھوں کو ہم توڑ سکیں؟ کیا ایسی اخلاقی موریلٹی یا ایسی چیزیں ہم نے اپنے من حیث القوم یا من حیث المملکت ہم نے کوئی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں؟ کیا ہم ان کو مؤثر انداز میں جواب دے سکے ہیں؟ جب آپ کے اپنے ملک میں نظام جو قائم ہو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے نظام کے مطابق نہ ہو، اور اس کے اندر بھی مٹھی بھر لوگ جو اقتدار پر بیٹھے ہوں وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگ جائیں اور لوگوں کی اخلاقی موریلٹی اور لوگوں کی جو ایک انسانیت کا ایک معیار ہوتا ہے اس کو بھول کر ان کے اوپر ظلم، تشدد، جبر اور لوگوں کو لاپتہ کرنا شروع کر دیں، تو اس ملک میں کیا انصاف قائم ہوگا؟ جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا اس ملک کا نظام نہیں چل سکتا۔ یعنی کفر کا نظام چل جاتا ہوتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چلتا۔ آج سید الشہداء امام علی مقام کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں من حیث القوم اس پیغام کو آگے لے کر چلنا ہے، باطل کو باطل کہنا ہے، غلط کو غلط کہہ کر اس سے ٹکرانا ہے، ڈرنا نہیں ہے، چھپنا نہیں ہے۔ دیکھیں تاریخ میں جو لوگ ڈٹ گئے وہ امر ہو گئے، یعنی آج اتنے 100 سال گزر گئے مگر آج بھی نام ہے تو سید الشہداء کا نام ہے، یزید کا نام آج بھی گالی کے سوا کوئی نہیں لیتا۔ تو یہ وقت آتا ہے گزر جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے اس برے وقت میں، مشکل وقت میں، جو آپ کے ملک کے لیے، قوم کے لیے، دین کے لیے مشکل وقت تھا، آپ نے اس میں کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا؟ اگر آپ نے اپنا رول پلے نہیں کیا تو یاد رکھیے گا آپ بھی کوفیوں کی ان صفوں میں کھڑے ہوں گے جنہوں نے ظلم، تشدد، جبر، بربریت جاننے کے باوجود بھی جو ہے وہ خاموشی اختیار کی تھی۔ آج ضرورت ہے کہ پاکستان کا ایک بیٹا عمران ریاض خان، جن کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا، ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس مقدس شہادت جو آج کے دن میں ہوئی اس کے صدقے سے ہمارے بھائی کو خیر و عافیت سے واپس گھر لائے اور ان کو سلامت رکھے، ان کے جو فیملی والے ہیں ان کے سکون کا باعث بنائے۔ اور ساتھ ہی ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں سید الشہداء کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت کے، ہر دور کے، ہر یزید کی ہر غلط حرکت کو جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود خاموش رہنے کی بجائے اس کو للکارنے، اس کے سامنے ٹکر لینے، اس کے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔